محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ گزشتہ درس میں قرآن پاک اور ابو بکر اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کیا فضائل جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو اور وہ کسی کے بارے میں تھوڑے سے بھی تعریفی کلمات کہہ دیں تو لوگ ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ سند رہے، قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں کسی نے ہی کچھ کہا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں، اس کی کتنی بڑی خوش بختی ہوگی، اس کا اندازہ خود لگا لیجئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بھی کہا، عتیق بھی کہا، جنتی بھی کہا، محبوب بھی کہا، دوست بھی کہا اور اپنا بھائی بھی کہا۔ آپ نے ان کو سردار بھی کہا، وزیر بھی کہا، امام بھی کہا اور اپنا با اعتماد ٹھہرایا۔ اول بھی کہا، ارحم بھی کہا، افضل بھی کہا، اعلم بھی کہا۔ یہ بہت سارے ان کے فضائل ہیں، میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں۔ 4 اشخاص ہیں، اللہ کے رسول، ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان، یہ چاروں تو چل رہے تھے تو ایک دم احد پہاڑ ہلنے لگا، جیسے زلزلے کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مار کر فرمایا، اثبت یا احد، اے احد اپنی جگہ پر ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو اللہ کے رسول تھے، صدیق ابو بکر ہیں اور 2 شہید یہ حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اب آپ یہاں ایک نکتہ سمجھیں، بڑی باریک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کی لسٹ بتائی اور ان کے درجے بتائے۔ کیا فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے اعلیٰ درجہ نبی، پھر صدیق، پھر شہید اور پھر نیک بندے۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، وہی ترتیب۔ کیا اشارہ ہے کہ میں ہوں گا تو میرے بعد صدیق ابو بکر میرا خلیفہ ہوگا، وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد یہ 2 شہید یعنی عمر اور عثمان غنی یہ اس کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ وہی ترتیب قرآن والی، بڑے زبردست اشارے سے حضور نے ایک بڑا باریک مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ تو اللہ کے حبیب کی زبان اطہر سے ان کو صدیق کا لقب ملا ہے، فإنما علیک نبی و صدیق، اور جس کو حضور صدیق کہہ دے، بتائیں اس سے بڑا درجہ اور کیا ہوگا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو عتیق کہا۔ عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہو۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، انت عتیق اللہ من النار، تو وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، تو بالکل دوزخ سے آزاد ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو آدمی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَبَا بَكْرٍ، اس کو چاہیے ابو بکر کو دیکھ لے، یہ وہ ہستی ہے جو دوزخ سے آزاد ہے۔ بتائیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ دنیا میں دے دیا۔ ہم روتے ہیں، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اور قربان جائیں ابو بکر کے، کتنے سکون کی نیند سوتا ہوگا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اب جس بندے کو دوزخ سے آزادی ہے اس کو کیا ٹینشن ہے، اس کو کیا پریشانی۔ تو ان کو یہ لقب حضور نے دنیا میں عطا فرمایا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کا لقب حضور نے دنیا میں ہی عطا فرما دیا تھا۔
ایک ہی مجلس ہے، حضور نے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، 10 صحابہ کو، کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 بندوں کو ایک ہی مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ ٹاپ 10 صحابہ، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور ان میں پہلا جنتی وہ ابو بکر ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے جنتی کہا۔ اب بتائیں کیا خوشخبری، ان کی خوشبختی ہوگی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خادم کے طور پر آپ کے ساتھ تھے، تو دستک ہوئی باغ کے دروازے پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ جاؤ اور جا کر دروازہ کھولو، اور جو بھی دروازے پر ہے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دینا۔ مجھے جبریل نے بتایا کوئی جنتی آیا ہے، اس نے دروازہ بجایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا ارے یہ کون خوش بخت ہے بھائی، کہ میں جلدی جلدی پہنچا، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ جو دروازے پر آیا ہے اس کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دو، مبارک ہو تو جنتی آدمی ہے۔ اب بتائیں یہ کتنا بڑا انسان ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کہا، محبوب۔ بخاری ہی کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو ایک غزوے میں حضور نے امیر بنایا، اور یہ امیر تھے، ان کے مامور کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب ان کے نیچے تھے اور یہ ان کے امیر تھے۔ تو ان کے جی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے حضور نے سب کا امیر بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور مجھ سے پیار بھی زیادہ ہی کرتے ہوں گے۔ انہوں نے بھری مجلس میں پوچھ لیا یا رسول اللہ من احب عندک، من احب الناس عندک، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کا محبوب کون ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اب یہ بات سمجھنے کی، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں بیوی سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے لے اے اپنی بڈھی نہ پیار کردہ، آج بھی وہی ہے، کچھ تھوڑا بہت کہہ دے جاتا رن مرید ہے جی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں یہ بات کہی کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں من الرجال، میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، کہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق حضور کے سب سے محبوب صحابی ہیں، کہ سب سے زیادہ محبت کا جو لقب تھا وہ حضور نے مردوں میں ان کو عطا فرمایا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے بارے میں کسی مجلس میں کوئی بزرگ کہہ دے اجی وہ فلاں آپ کے محلے میں جو رہتا ہے وہ مجھے بڑا محبوب ہے، اور ہمیں پتہ چلے ہم تو اچھلیں گے ارے واہ واہ مجھے انہوں نے محبوب کہہ دیا۔ اور جس کو اللہ کے محبوب نے محبوب کہا، گویا کہ یہ محبوب خدا بن گئے، کہ حضور اللہ کے محبوب اور ابو بکر حضور کے محبوب۔ یہ کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا ساتھی کہا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ تو غار میں، غار ثور میں میرا ساتھی تھا، میرے ساتھ ساتھ رہا، اور تو قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ جہاں میں اب حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، تو بھی میرے ساتھ ہی وہاں پانی پلانے والوں میں ہوگا۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھی ہونے کا کیسا حق ادا کیا، غار میں بھی حضور کے ساتھ،
اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ غار میں یاری تھی اور بعد میں جدا ہو گئے، آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ قبر بنا کر ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ساتھی ہو تو ایسا ہو جو زندہ بھی حضور کے ساتھ اور بعد میں بھی حضور کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں روایت آتی ہے کہ حضور کا ایک ہاتھ ابو بکر کے پاس، ایک حضرت عمر کے بازو میں بازو، آپ یوں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے اب ہم جا رہے ہیں قیامت میں ہم ایسے ہی قبر سے اٹھیں گے کہ ابو بکر میرے دائیں ہوگا، عمر میرے بائیں ہوگا، اور یوں ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حشر میں جا رہے ہوں گے۔ کیا خوش بختی ہے ابو بکر کی کہ جس کو ساتھ ملا تو اللہ کے حبیب کا ساتھ ملا۔ آپ بتائیں، جس کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ آ جائے، اس کو قیامت میں کیا پریشانی، اس کو قیامت میں کیا ٹینشن ہوگی؟ تو حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی کہا ہے، یہ کوئی کم خوش بختی کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا۔ بھائی، دیکھو بھائی ایک عجیب لفظ ہے۔ کوئی بہت بڑا سیاستدان آ جائے اور بھرے مجمع میں کسی بندے کو بلا کے کہہ جی اے ساڈا بھرا وا، ذرا اندہ خیال رکھنا، تو وہ یوں کندھے ہلاتا ہے، ویکھیا مینوں بھرا کیا انہوں نے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کیا مقدر ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن میں نے دوستی اللہ سے کر لی ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن اے لوگو سن لو، ابو بکر میرا بھائی ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے۔ تو یہ اخوت جو ہے یہ اسلامی اخوت ہے، محبت والی اخوت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کو نبی اپنا بھائی کہہ رہا ہو، یہ کتنا قرب اور کتنی محبت کا لفظ ہے، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو کوئی بزرگ جو ہے وہ یا نیک ہستی اپنا بھائی کہہ دے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقدر دیکھیں، ان کو دو جہانوں کے سردار نے اپنا بھائی کہا ہے، یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے سردار کہا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداریاں بتائیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی سب عورتوں کی جو سردار ہے وہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اور حسن الحسین یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ نوجوان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ 40 سال سے پیچھے انتقال کر جائیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد والے جو فوت ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہول کہتے ہیں، بڑی عمر، ڈھلنے والی عمر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، فاطمہ عورتوں کی سردار، حسن و حسین نوجوانوں کے سردار، اور ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اب ان کو بھی حضور نے سردار بنا دیا جنت کا۔ اب بتائیں، جنتی ہونا یہی بہت بڑی خوش بختی کی بات تھی۔ حضور نے فرمایا صرف جنتی نہیں بلکہ جنتوں کے سردار بھی ہیں یہ دونوں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو یہ ٹائٹل جو ہے وہ عطا فرمایا۔ پھر ان کو اللہ کے حبیب نے وزیر کہا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہوتے ہیں۔ وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، تو وزیر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے بوجھ کو اٹھا کر آپ کا بوجھ ذرا ہلکا کر دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، وَأَمَّا وَزِيرَائِي مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور میرے زمین کے وزیر وہ ابو بکر اور عمر ہیں کہ انہوں نے میرے بوجھ کو اٹھایا بھی ہے اور اٹھانا بھی ہے۔ اور دیکھ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے حضور کے جانے کے بعد کیسا بوجھ اٹھایا اور کتنا امت کو سنبھالا ہے، تو ان کو حضور نے اپنا وزیر کہا ہے۔ یہ تھوڑی خوش بختی کی بات ہے۔ آج تو بھائی کسی کو چھوٹی سی وزارت مل جائے وہی پھولے نہیں سماتا، اس کی گاڑی کے آگے لکھا ہوتا ہے منسٹر، یہ منسٹر کی گاڑی ہے، آپ کو نہیں پتہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں۔ ارے یہ کیا منسٹریاں ہیں جو مرتے ہی ختم ہو جائیں۔ قربان جائیں ابو بکر پر، جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی منسٹری کا جو ہے وہ ٹائٹل عطا فرمایا، یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام کہا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نماز کے لیے ہمت جواب دے گئی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ لوگوں سے کہو کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، وہ بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے کہا حضور کے مصلی پر اگر میرا باپ آ گیا تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، لو جی یہ نبی کے مصلی پر کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے ایک تھوڑی سی بات بنائی، حضرت حفصہ سے کہا کہ عمر تو بہت فضیلت والے ہیں، وہ تو بڑی ہمت والے ہیں، تو چلو حضور سے کچھ بات کرتے ہیں۔ جا کے کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابی رجل اسیف، میرے ابا جی ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے، ان کا دل بہت جو ہے وہ نرم ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں عمر کو کہہ دینا، وہ ذرا سخت آدمی ہے، وہ صحیح ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انتن صواحب یوسف، کہ تم نے وہ کام کیا جو زلیخا کی سہیلیوں نے کیا تھا۔ اوپر اوپر سے اس سے کیا کہہ رہی ہیں کہ تو غلام پہ مر رہی ہے، تو پاگل ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، اور اندر اندر کیا تھا کہ اگر ہمارا داؤ لگ جائے تو ہم یوسف سے نکاح کر لیں گے، اور اتنی مگن ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ کہ اندر تیرے یہ ہے کہ میرے باپ کے اوپر انگلی نہ اٹھے، اور اوپر سے کہہ رہی ہے جی وہ بڑا نرم دلا تو روگا یہ وہ۔ تو حضور نے پھر ڈانٹا۔ پھر اللہ کے حبیب نے جو بات فرمائی نا، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے تو بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ابو بکر کس درجے پر کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کان کھول کر سن لو، جس مجمع میں ابو بکر موجود ہو کسی بندے کو جائز نہیں وہ مصلی پر کھڑا ہو، امام صرف ابو بکر ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرما دی۔ اب سب صحابہ کھڑے ہوئے، 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں مصلی پر پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے، نماز کی آپ نے نیت باندھ لی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئے، کہا نہیں آپ کی موجودگی میں میں امام نہیں بن سکتا۔ لیکن حضور نے ان کو مصلی پر کھڑا کر کر بتا دیا کہ امام ابو بکر ہے، اور میرے بعد اگر نماز کا امام یہ ہے تو امت کو سنبھالنے کا امام بھی تو یہی ہوگا نا۔ یہ اشارے تھے حضور علیہ السلام کے، تو ان کو حضور نے امام کہا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معتمد ٹھہرایا حضور نے۔ معتمد کیا مطلب؟ کہ جس پر بندے کو سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک عورت آئی حضور سے، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اگر نہ ملیں، میں آؤں اور آپ مثلا دنیا سے چلے جائیں یا یہاں نہ ہوں، تو پھر میں کس سے مسئلے پوچھوں، میں کس سے بات کیا کروں، آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ فأتی ابا بکرن، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا، میرے بعد وہ تجھے مسئلے بتایا کرے گا۔ اشارہ کیا تھا؟ مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس جانا، یعنی میرے بعد ابو بکر ہی یہاں پر ہوگا خلیفہ، اسی نے امت کو سنبھالنا، تم اس کے پاس آ جانا۔ پھر صحابہ کو حضور علیہ السلام نے، ترمذی میں روایت ہے، فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر،
اے لوگوں مجھے نہیں پتہ میں تمہارے درمیان کتنی دیر زندہ رہوں۔ جب آپ بیمار تھے آپ نے یہ بات فرمائی، کب میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرتے رہنا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرتے رہنا، کیا مطلب کہ میں چلا جاؤں تو پھر تمہاری باغ دوڑ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی رائے سے اختلاف تمہیں نہیں کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام ان پر اعتماد ٹھہرا کر جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا 10 ہجری میں، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا اپنے سے 1 سال پہلے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر اعلان کرو آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرنے آئے گا، آئندہ سال کوئی ننگا طواف نہیں کر سکے گا، جو ہو گیا ہو گیا، اور آئندہ سال یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، بہت سے احکامات بتلائے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو بتائے۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ سب کام تو امیر کے ہوتے ہیں، میں ابو بکر کو بھیج کر بتا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے ابو بکر آیا ہے، پھر میں آؤں گا تو میرے بعد بھی ابو بکر آیا کرے گا، وہی تمہیں حج کے موقع پر احکامات بتایا کرے گا۔ تو ان کو اللہ کے حبیب نے اپنا معتمد ٹھہرایا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اعتماد ہو جانا یہ کوئی کم خوش بختی نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق یہ اول ہیں۔ دیکھیں ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، نام ہے عبداللہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ اب ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ انہوں نے ایک نکاح کیا تھا کسی عورت سے، اس کا پچھلے خاوند سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا بکر، تو انہوں نے اس کو پالا سنبھالا، لوگ پھر ان کو ابو بکر کہنے لگ گئے، بکر کا باپ۔ لیکن علماء فرماتے جو صحیح بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کہنے کی وہ کیا ہے، بکر کہتے ہیں ہر چیز کا پہلا حصہ، بکور صبح کے حصے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے صبح صبح کے وقت میں تو برکت ڈال دے، اور جو کام صبح صبح کر لیا جائے بھائی اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ جڑے سویرے سویرے سوندے انہاں دی نیند 'چ بھی ماشاءاللہ واہ وہی برکت ہو جاندی، وہ 12 بجے تک سوتے ہی رہندے ہیں۔ اور صبح صبح جو کام کرتے ہیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی اور کام کرے، بڑی برکت ہوتی ہے، یہ حضور کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو اب ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر اس انسان کو کہیں گے جو ہر کام میں پہلے نمبر پر آنے والا ہو، وہ ابو بکر ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھے، حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا یا ابا بکر انت اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا۔ ابو بکر پہلے نمبر پر ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا جی میں نے رکھا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا؟ پھر وہی بندہ کھڑا ہو گیا جی میں نے کھلایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کا پتہ لیا ہے؟ پھر وہی بندہ کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا من شیع منکم اليوم جنازتن، آج تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ پھر وہی بندہ کھڑا ہو گیا جی ہاں میں نے آج ایک جنازہ بھی دور پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ چاروں باتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں، یعنی ایک ہی دن وہ جنازہ بھی پڑھے، عیادت بھی کرے، کھانا بھی کھلائے، روزہ بھی رکھ لے، تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ ایک ہی بندہ کھڑا ہوتا رہا چاروں دفعہ، یہ بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کو کہتے ہیں ابو بکر جو ہر کام میں پہلے نمبر پر آئے، روزہ میں نے رکھا ہے، کھانا میں نے کھلایا، عیادت میں نے کی ہے، جنازہ میں نے پڑھا، جو ہر کام میں پہلے نمبر پر ہے ابو بکر اسی کہا جاتا ہے۔ ہجرت میں پہلے نمبر پر، اسلام لانے میں پہلے نمبر پر،
حضور پر مال خرچ کرنے میں پہلے نمبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھانے میں پہلے نمبر پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غار میں سونے میں پہلے نمبر پر۔ قیامت میں حضور کے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیق قبر سے اٹھیں گے، تو ان کی اولیت تو ہر جگہ ہے، اسی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اول نمبر پر آنے والا، ٹاپ آف دی لسٹ جو ہوتا ہے وہ ابو بکر کہلاتا ہے۔ تو یہ اعمال میں سب سے اوپر تھے، اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا گیا۔ پھر ان کو حضور نے ارحم کہا۔ ارحم، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل انسان، سب سے زیادہ شریف صوفی قسم کا انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ارحم، اب آپ سمجھیں اللہ کیا ہیں؟ ارحم الراحمین۔ حضور کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کو رحیم اللہ نے خود لقب دیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رحمان رحیم، حضور بھی رحیم، تو یہ رحم ٹپک ٹپک کر ابو بکر میں اتنا آ گیا کہ حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت پر سب سے نرم گوشہ رکھنے والا بندہ وہ ابو بکر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان میں نرمی کتنی زیادہ، بڑے سیدھے آدمی، بڑے سیدھے آدمی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ایک نیا مسلمان تھا، اس کو ایک زمین الاٹ کر دی، اس لیے کہ اسلام کے قریب قریب رہے، کہیں مرتد نہ ہو جائے۔ ان کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بھی یہ تمہیں زمین کس نے دی؟ کہنے لگے ابو بکر نے دی۔ کہا میرے ساتھ چل۔ یہ گئے اور کہا یہ تم نے اس کو زمین دی ہے؟ اب ابو بکر خلیفہ ہیں، حضرت عمر ان کے تابع ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں جلال تھا، کہا میں نے دی ہے۔ کہنے لگے تمہیں مسلمانوں کے مال کا نگران بنایا ہے، مالک نہیں بنایا جس کو مرضی زمینیں دیتے پھرو، اور یہ پھاڑ دیا۔ اور کہنے لگے اب اسلام کو مضبوطی حاصل ہو گئی ہے، ہمیں ان جیسے کمزوروں کی ضرورت نہیں ہے، انسان بن کر مسلمان رہیں، نہیں تو چلے جائیں، ہمیں نہیں ضرورت کسی کو لالچ دینے کی۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یار میں تو پہلے ہی کیا سی کسی اور نو امیر بنا لو، میرے واسطہ روگ نہیں اے بھائی تیرے ورگا بندہ چاہیے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر میرے جیسا ہوتا کہتا وہ امیر میں ہوں کہ تم ہو، تم کون ہوتے ہو میرے سامنے بولنے والے؟ انہوں نے ڈانٹا اور کہنے لگے بھی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کسی اور کو امیر بنا لیں۔ اس کو ارحم کہا جاتا ہے، اتنا نرم دل کہ اس کو دبائیں تو خود ہی دبنے کو تیار ہو جائے۔ یہ ابو بکر تھا جس کو حضور نے اپنی نظر سے جانچ کر یہ ارشاد ان کے بارے میں فرمایا۔ پھر ابو بکر صدیق یہ عالم تھے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ فرماتے کانا ابو بکرن اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا نا، اب تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پہلی دفعہ کسی نبی کو اپنے سامنے انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کا دنیا سے جانا ہوا ہے۔ اب بھائی کیا کریں؟ غسل دیں نہ دیں، دیں تو کیسے دیں، دفنائیں تو کہاں دفنائیں، جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں تو کیسے پڑھیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو مسئلے بتائے، فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ نبی کا جہاں وصال ہو اس کی قبر وہیں بنا کرتی ہے۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے مکہ لے جائیں، بعض کہتے تھے شام فلسطین لے جائیں، کسی نے کہا کہ نہیں حضور علیہ السلام کی قبر جنت البقیع میں ہو، کہا نہیں مجھے حضور نے کہا تھا یہیں قبر بنے گی جہاں نبی کا وصال ہو جائے، تو اس لیے حضور کو دفن تو یہیں کریں گے۔ ایک مسئلہ حل ہوا۔ اب جی غسل دیں یا نہیں دیں؟ فرمایا بالکل دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ شہداء سے بڑا درجہ ہے۔ شہید کو غسل تو نہیں دیا جاتا لیکن اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو غسل دیا جائے گا کہ پہلے نبیوں کو بھی غسل دیا گیا ہے کہ ان کو بھی غسل دیں گے۔ یہ مسئلے آج پتہ چل رہے ہیں صحابہ کو۔ اچھا بھئی غسل کیسے دیں گے؟ فرمایا نبی کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، انہی کپڑوں میں حضور کو غسل دینا ہوگا۔ کیونکہ کپڑے اس لیے اتارے جاتے ہیں بھئی یہ اچھے نہیں ہیں ان کو اتار دو،
اور جو کپڑا نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے اس سے بہتر کپڑا دنیا میں کوئی ہو تو بتا دو، اس لیے اس کو نہیں اتارا جائے گا۔ اب صحابہ کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بھئی یہ کہاں سے مسئلے آ رہے ہیں، بھئی یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ خاموش رہتے تھے، زیادہ مسئلے بتاتے نہیں تھے۔ اس موقع پر چونکہ وقت یہ تھا بتانے کا تو بتانا تھا۔ کہ جنازہ ہوگا کا بالکل ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ نبی کا جنازہ امتی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک امام بن جائے باقی پیچھے کھڑے ہوں، کہ نبی کے ہوتے ہوتے امام اب کوئی نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ آئے گا، اپنا اپنا پڑھے گا اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجیں، اللہ کے حبیب کی بلندی درجات کی دعائیں مانگیں اور اپنے لیے سفارش کی درخواست کریں گے، بس یہی حضور کا جنازہ ہوگا۔ پھر ایسے ہی چار چار بندے آتے حضرت عائشہ کے روضے میں اور جنازہ پڑھ کر جاتے۔ جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے بڑے علم والے تھے، اور یہ بات ایسے ہی موقعوں پر کھل کر صحابہ کے سامنے آئی۔ پھر ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ افضل کیسے ہیں؟ یہ حدیث آتی ہے ترمذی میں ہی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہی ہوتے تھے، اور ہم اس وقت بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ افضل هذه الامہ ابو بکرن، کہ اس امت میں سب سے افضل آدمی نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور یہ ہم حضور کی موجودگی میں یہ باتیں کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حبیب کو علم تھا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے انکار نہیں کیا، کیونکہ سچی بات کا انکار کون کر سکتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کون ہوگا۔ پھر ابو بکر صدیق حضور کے لاڈلے صحابی تھے، ان سے حضور نے لاڈ کیے ہیں، اور ایسے لاڈ کیے میں کیا عرض کروں۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں حدیث آتی ہے، صحابہ کے نا جیسے یہ مسجد ہے تو بہت سے صحابہ کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کوئی کھڑکی آئندہ مسجد میں نہیں کھلے گی، سب کی کھڑکیاں بند کر دو۔ اب صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کی کھڑکی بند نہیں ہوگی، وہ کھلی رہے گی، باقی سب کی بند کر دو۔ اور آپ دیکھ لیں یہ جو مسجد نبوی میں ہم لوگ جاتے ہیں، باب السلام جہاں سے سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے جو لیفٹ پر پہلا دروازہ اس کے اوپر لکھا خوخۃ ابی بکر، کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کا یہی جگہ تھی۔ اور میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ آج بھی مسجد نبوی کے تمام دروازے کسی وجہ سے بند کرنے پڑیں تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو ابو بکر صدیق والا دروازہ تھا اس کو بند نہیں کیا جاتا۔ حضور نے کہا تھا سب دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کا نہیں ہوگا، وہ آج بھی کسی میں ہمت نہیں ہے اس کو بند کر دے، وہاں پٹی لگا دیتے ہیں کہ کوئی اندر نہ آئے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے۔ تو اب یہ لاڈلا صحابی ہے، سب کے بند کر دو، بھائی ابو بکر کا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ حضور کا لاڈلا ہے۔ اب لاڈ دیکھیں آپ کیسے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا آپس میں کچھ بات ہو گئی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے حضور کے پاس، آ کے تھوڑی سی بات بتائی کہ جی میری اور عمر کی کوئی بات ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، تو چلتے ہیں۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ کہا جی وہ تو گھر میں نہیں ہیں۔ وہ سمجھ گئے حضور کے پاس ہوں گے، وہ سیدھے حضور کے پاس آئے تو ابو بکر وہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں حضور کا لاڈ، ادھر حضرت عمر آئے تو حضور کا چہرہ سرخ غصے سے، حضرت عمر سمجھ گئے لے بھئی اب میری خیر نہیں۔ اور آپ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، سبحان اللہ کیا کہنے، جھگڑے میں باتیں دونوں طرف سے ہی ہو جاتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق پر قربان جائیں، یہ وہ انسان ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ میں ڈاکٹروں کو جمع کروں گا، آپ تھوڑا سا ان میں بیان کر دیجئے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کب آنا ہے؟ کہا میں آپ کو بتا دوں گا خادم بھیج کر۔ اچھا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا بھی حضرت سے جا کر کہو مثلاً 10 بجے کل آ جائیں، سب ڈاکٹر آ جائیں گے، تو آدھا گھنٹہ ہے اس کے اندر اندر آپ نے بات کرنی ہے، پھر ان کو جانا ہے۔ خادم نے کہا ڈاکٹر کہاں ٹائم پہ آئیں گے، حضرت نے ایک آدمی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے اللہ جا کے کہہ دیتا جی وہ تسی 11 بجے آ جانا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی آ جائیں گے۔
اب ڈاکٹر 10 بجے آ گئے، اب وہ بیٹھے ہیں، حضرت تو 11 بجے آئیں گے جتنا بجے ان کو کہا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں تو آئے نہیں، پھر وہ سارے ڈاکٹر چلے گئے، اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کے ساتھ 11 بجے پہنچ گئے۔ ہاں بھائی کہاں ہیں ڈاکٹر؟ اب وہ جو میزبان تھے وہ چونکہ دوست تھے وہ تپ گئے، بڑے تم بزرگ بنے پھرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں 10 بجے کا ٹائم دیا، 11 بجے منہ اٹھا کے آ گئے ہو، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ اب وہ ساتھ والا تھا وہ سمجھ گیا یار سانو 11 بجے دا کیا بات ہے کہ یہ اندر تم 10 بجے سے دیا۔ وہ بولنے لگا تو وہاں الیاس صاحب نے اس کا ہاتھ دبایا، چپ کر جاؤ، سنتے رہے کہ اچھا بھائی اب کے معاف کر دو، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اس نے راستے میں کہا حضرت ایک بات بتائیں، جب اس نے ہمیں بلایا اتنے بجے تھا تو قصور تو اس کے خادم کا ہے جس نے ہمیں غلط وقت بتایا، تو آپ نے کیوں نہیں اس کو بتایا؟ فرمانے لگے بھائی دیکھو اپنی غلطی تو ہر کوئی مان ہی لیتا ہے، کسی کی غلطی کو اپنے سر پہ ڈالنا کمال تو یہ ہوا کرتا ہے۔ اب قصہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب معاملہ ادھر سے تھا حضرت عمر کی طرف سے، ابوبکر صدیق نے دیکھا حضور غصے میں ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، میں آپ کو بیٹھ کر دکھاتا موقع نہیں، تو جس طرح ہم رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم گھٹنے رکھتے ہیں نا، تو ابوبکر صدیق نے اپنی زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور یوں کھڑے ہو گئے، کہا حضور نہیں غلطی میری تھی، آپ اس کو کچھ مت کہیے، غلطی میری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چاہے مان یہ رہے ہیں کہ میری غلطی، آپ نے حضرت عمر کے لی کلاس فرمایا اے عمر میرے ہوتے ہوئے تم ابو بکر کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو، پتہ ہے جب تم مجھے مارنے والوں میں تھے یہ مجھے بچانے والوں میں تھا، پتہ ہے جب تم مجھے انکار کرنے والوں میں تھے یہ میری تصدیق کرنے والوں میں تھا، جب تم لوگ میری مخالفت کرتے تھے یہ میرا ساتھ دیا کرتا تھا، آج تم ابو بکر کو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، کہ حضور بس کیجئے۔ اس کو لاڈ کہے جاتے ہیں کہ قصور جس کا بھی ہے بس اپنے بچے کی غلطی ہو نا۔ میرے سامنے کی بات ہے، ہماری گلی میں ایک صاحب تھے فوت ہو گئے، ان کا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، تو اس نے ہمارے سامنے، ہم وہاں کھیل رہے تھے گلی میں، تو وہاں ایک دکاندار ہوتا تھا، اس کی لکڑی اٹھا کر نا اسی کو ماری، اس نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ مار دیا، تو اس نے اپنے ابو کو بتایا، اس کے ابو آ گئے، اب وہ چونکہ ذرا وکیل ٹائپ کے تھے تو وہ اب بیچارہ لکڑی والا نا وہ کہندا جی انہیں لکڑ چکی مینو ماری، اب وہ آگے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہا، کہتا نہیں اے دس تو انہوں چنڈ ماری، کہندا جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں ماری لیکن نہیں تو میرے منڈے نو چنڈ ماری۔ وہ کہے جی انہیں پہلے یار میں تیرے کو پوچھنا ہے تو انہوں چنڈ ماری۔ وہ جب اتنا ہوا وہ کہندا آہو جی ماری مینو معاف کر دے۔ اب وہ قصور بیٹے کا ہے لیکن باپ ایسی اس کی سائیڈ لے رہا ہے کہ معافی اسے ہی مانگنی پڑ گئی، اس کو لاڈ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر حضور کے لاڈلے صحابی تھے، بہرحال ان کے فضائل تو بہت ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو میری کوشش تو تھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے کیا تعلق، یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، کنفیوژنز ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ مصروفیت ہو مدرسے میں، دیکھ لیں گے، اگر ہوا تو ہم پوسٹ دے دیں گے، آپ میں نیٹ پہ آ جائے گی۔